السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى. محترم حضرات و خواتین، بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آج ہمارے درمیان ہندوستان کی ایک مایہ ناز شخصیت اور ہمارے استاذ محترم شیخ عبد الحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ میں سب سے پہلے شیخ محترم کا اور آپ تمام حضرات و خواتین کا البلاغ عربک اکیڈمی میں استقبال کرتا ہوں اور آپ تمام کی خدمت میں اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتا ہوں۔ پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں برادر محترم فیصل بن سلیمان گڑے سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ شیخ محترم کا مختصر تعارف پیش کریں، پھر اس کے بعد شیخ کا خطاب ہوگا۔ بارک اللہ فیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حضرات و خواتین، میں آپ تمام لوگوں کا اور ایک مرتبہ البلاغ عربک اکیڈمی کی جانب سے استقبال کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ خصوصاً ہمارے آج کے مقرر فضیلت الشیخ حافظ عبد الحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ کا میں استقبال کرتے ہوئے اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں شیخ محترم کو دعوت دوں، آپ تمام لوگوں کے سامنے شیخ کا مختصر تعارف کرانا مناسب سمجھتا ہوں۔ شیخ محترم کا نام ہے حافظ عبد الحسیب بن عبد العلیم۔ آپ کا تعلق کرناٹک کے ہوسکوٹا شہر سے ہے، اور شیخ محترم نے اپنی ابتدائی تعلیم جامعہ دارالسلام عمر آباد، جو ایک مشہور و معروف ادارہ ہے، وہاں سے کی۔ آپ نے حفظ سے لے کر فضیلت تک کی تعلیم اس ادارے میں مکمل کی۔ پھر آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے دنیا کے مشہور و معروف درسگاہ جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی کا رخ کیا۔ پھر آپ نے مدینہ یونیورسٹی سے حدیث میں تخصص کیا، یعنی آپ نے حدیث میں اسپیشلائزیشن کا کورس کیا۔ پھر اس کے بعد وہاں سے فارغ ہونے کے بعد شیخ محترم جامعہ محمدیہ بنگلور کے اندر بحیثیت استاد خدمت انجام دیتے رہے۔ الحمدللہ شیخ محترم شیخ جامعۃ الامام سید نصیر محدث دہلوی رحمہ اللہ، یعنی کلیۃ الحدیث بنگلور میں بحیثیت حدیث کے استاد خدمت انجام دے رہے ہیں۔ شیخ محترم دعوتی تعلیمی غرض سے پورے ملک بھر میں دورے کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ جس طرح شیخ خطاب کے میدان میں آگے ہیں، اسی طرح شیخ محترم کا قلم بھی چلتا ہے، اور شیخ محترم کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ گمراہ افکار یا گمراہ کن جو لوگ ہوتے ہیں، جو داعیان ہوتے ہیں، یا جن کے اندر فکری خرابیاں ہوتی ہے، آئیڈیالوجیکل خرابیاں ہوتی ہیں، اس کا تعاقب کرنا، ان کا رد کرنا، اور لوگوں کے عوام میں اس تعلق سے جو فتنے شبہات پھیلے ہوئے ہیں، اس کا ازالہ شیخ اپنے خطابات، اپنے دروس میں کرتے رہتے ہیں۔ ویسے شیخ محترم الحمدللہ کئی ایک عنوان پر ان کی تقاریریں ہیں، دروس ہیں، اور شیخ جو ہے بیانات دیتے رہتے ہیں۔ مگر شیخ محترم کا جس فیلڈ میں انٹرسٹ ہے وہ ہے عقیدہ، منہج، حدیث۔ اور اسی طرح شیخ محترم
جو ہے کئی ایک جگہ پر منہج کی واضح تصویر عوام الناس کے سامنے، علماء کے سامنے الحمدللہ شیخ پیش کرتے آ رہے ہیں، اور منہج سلف کے تعلق سے شیخ کے کئی ایک دروس دورے آپ کو بیانات یوٹیوب کے اندر ملیں گے۔ یہ تمام ذکر کرنے کا یا مختصر طور پر شیخ محترم کا تعارف پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ شیخ محترم سے جڑیں، ان کے تقاریر سے جڑیں، شیخ کی دعوت یعنی دعوت منہج سلف جو ہے اس سے جڑے رہیں۔ اب اسی طرح جیسا کہ آج کے اس پروگرام میں آپ نے عنوان پوسٹروں کے ذریعے سے آپ کی یہ بات علم میں ہے کہ آج کا جو عنوان ہے وہ امام مہدی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں دور حاضر میں یا ہمارے کرناٹک کے اندر بھی امام مہدی کے تعلق سے لے کر بہت سارے چیزیں غلط افکار پھیلتی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ اصل یہ ہے کہ لوگ امام مہدی کے تعلق سے جو صحیح باتیں ہیں، جو قرآن و حدیث میں ثابت جو باتیں ہیں، اس کو جانتے نہیں ہیں۔ تو الغرض اسی مناسبت سے اس ازالے کو یا امام مہدی کے تعلق سے جو لوگوں میں جو غلط چیزیں افکار جو پھیلی ہوئی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے البلاغ اکیڈمی والوں کے ذمہ داروں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس عنوان پر فضیلت الشیخ حافظ عبدالحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ کے ذریعے سے لوگوں کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی میں امام مہدی کے تعلق سے صحیح باتوں کو عام کیا جائے۔ تو یہ پروگرام اسی کی ایک کڑی ہے۔ میں اپنی بات کو زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ہمارے شیخ فضیلت الشیخ حافظ عبدالحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ ان کو دعوت دیتا ہوں کہ شیخ اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ شیخ کا عنوان ہے، ٹاپک ہے امام مہدی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ فضیلت الشیخ حافظ عبدالحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے شیخ، بارک اللہ فیکم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها فأنى لهم اذا جاءتهم ذكراهم۔ محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، یہ میرے لیے بڑی ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ برادر عزیز فضیلت الشیخ شاکر احمد متا جعفر عمری مدنی حفظہ اللہ جس اکیڈمی کے کرتا دھرتا ہیں، البلاغ اکیڈمی، اکادمیۃ البلاغ العربیہ، انہوں نے اپنی اس اکیڈمی کے ذریعے تعلیمی خدمات کا جو سلسلہ جاری رکھا ہے، آج اس سلسلے سے مجھے بھی انہوں نے جڑنے کا موقع دیا اور مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ ان کی اس اکیڈمی کے ذریعے ایک بڑے ہی اہم عنوان کے تحت آپ حضرات و خواتین کے سامنے میں گفتگو کر سکوں۔
اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو علم نافع، عمل صالح اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کی اور اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور خشیت کی اور مرتے دم تک صراط مستقیم پر جمے رہنے، ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس عنوان کو میں کوشش کروں گا کہ بہت ہی مختصر وقت میں لیکن نکات کی شکل میں، پوائنٹس کی مجھے امید ہے چونکہ یہ ایک اکیڈمی ہے تو یہاں شریک ہونے والوں کی اکثریت انشاءاللہ طلباء اور طالبات پر مشتمل ہوگی، اور وہ یقیناً نوٹس بنانے یا نوٹس لکھنے کا، اس لیے کہ یہ موضوع حقیقت میں ہے بہت مختصر، لیکن لوگوں نے اس کو بہت زیادہ پھیلا دیا ہے، یا پھر یوں کہیے کہ لوگوں نے خواہ مخواہ کہ اس کے اندر ایسی باتیں داخل کر لی جس کی وجہ سے ان کی تردید کرتے کرتے آدمی کو بہت کچھ سمجھنے کی ضرورت پیش آتی۔ اسی لیے میں آج بہت ہی مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے مہدی کا صحیح تصور کیا ہے یا امام مہدی کون ہے، اس سلسلے میں قرآن و سنت میں سلف صالحین اور 1450 سال تقریباً جو ہماری اس امت کی تاریخ ہے، امت محمدیہ کی، اس میں جو معتبر اہل علم ہے ان کا جو اسٹینڈ، جو ان کا موقف ہے، اس کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ کے سامنے ایک کرائیٹیریا سیٹ ہو جائے گا، آپ کے سامنے ایک معیار متعین ہو جائے گا، تو پھر اس کی روشنی میں خود بخود آپ کے سامنے بہت ساری باتیں، حتیٰ کہ آج نہیں آئندہ بھی اگر کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرے تو آپ خود اس کرائیٹیریا پر آدمی کو تول کر طے کر سکتے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط، اس کا دعویٰ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ میں سیدھے سیدھے پہلے آپ کو اس موضوع کی بنیاد کی طرف لے چلتا ہوں۔ یہ مسئلہ ہے کیا؟ امام مہدی کا مسئلہ ہے کیا اصل میں؟ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ نے فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا۔ اب یہ لوگ اس کے علاوہ اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت اچانک آ دبوچے، ان کو اچانک قیامت آ جائے، کہ اس کی نشانیاں تو آ ہی چکی ہیں۔ یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی، اس میں وہی بات بتائی گئی ہے جو بات حدیث جبرائیل علیہ السلام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، احسان کے بارے میں سوالات کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل نے پوچھا فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، اللہ کے نبی قیامت کے بارے میں بتائیے کہ کب قائم ہوگی، قیامت کب آئے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، جس سے پوچھا جا رہا ہے، یعنی میں وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی تم سے زیادہ میں بھی نہیں جانتا۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا وہی مطلب ہے جو قرآن کی آیتوں میں بتایا گیا کہ قیامت کا علم ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو جیسے آپ لا علم ہے، پوچھنے والے جبرائیل، میں نبی ہو کر بھی میں بھی اس کے وقت یا اس کے آنے سے متعلق بالتحدید ٹائم فکس کر کے بتانے کا میرے پاس اختیار نہیں، یا میں جو ہے یہ نہیں جانتا۔ تب انہوں نے پوچھا فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، اللہ کے نبی اب اگر قیامت کا علم نہیں دیا گیا ہے تو قیامت تو اچانک ہی آئے گی، لیکن کیا اس سے پہلے کچھ نشانیاں، کچھ علامتیں، کچھ علامات ہیں؟ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، اللہ کے نبی آپ اس کی کچھ نشانیاں بتائیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں کچھ نشانیاں گنائیں، اور حدیث جبرائیل کے علاوہ اور بھی بہت ساری نشانیاں مختلف احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ مہدی کا مسئلہ اصل میں انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا ہے۔ آپ یہیں سے ایک بنیاد طے کرتے چلے جائیے
امام مہدی کے جو ظہور کی بات کرتے ہیں یا امام مہدی کے آنے کی جو بات کرتے ہیں، اور لفظ ظہور پر مجھے تحفظ ہے کہ اس کو ظہور کہنا درست نہیں ہے، لیکن جو مستعمل ہے اس حوالے سے میں نے کہا ہے آپ کے سامنے، تو مہدی کے ظہور کی یا مہدی کے آنے کی جو بات ہے، اس سلسلے میں ایک بنیادی مسئلہ یاد رکھیے، یہ نبی کے بعد کسی نبی کے آنے جیسا مسئلہ نہیں، یا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی ایسی شخصیت کے آنے کا مسئلہ نہیں جو دین کے اندر کچھ کمی زیادتی کر دیں گے، یا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جیسے اگر موسیٰ و عیسیٰ پہ ایمان لانے کے بعد مہدی پر ایمان لانا ہے، اور اگر ایمان نہیں لاتے ہیں تو جیسے وہ عیسائی پکے عیسائی ہو کر کافر ہیں، تو امام مہدی کو اگر کوئی نہیں پہچان سکے یا ان کے ہاتھ پہ بیعت نہ کر سکے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہوں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ قیامت کی ایک نشانی ہے، اور وہ قیامت کی نشانی کیا ہے؟ وہ امام مہدی، امام ان کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ شریعت کے باب میں امام سے زیادہ حاکم بن کر آئیں گے، حکمران بن کر آئیں گے، اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ تو ان کی یہ نشانی ہوں گی قیامت کی، امام مہدی کا آنا یہ جو ہے یہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعثت انا والساعة كهاتين، اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اور قیامت دونوں اس طرح بھیجے گئے، تو اللہ کے نبی کی آمد اور بعثت خود قیامت کی ایک نشانی ہے کہ اب قریب ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، اب قیامت ہی آئے گی۔ یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری قیامت کی نشانیاں بتائی جو ہمارے دائیں بائیں نظر آتی ہیں۔ مہدی کا مسئلہ بھی ایسی ہی ایک نشانی کا ہے کہ یہ نشانی جب ظاہر ہوگی تو یہ پتہ چل جائے گا کہ اب قیامت آنے والی ہے۔ تو ہمارا جو کام ہے وہ کیا ہے؟ اس نشانی کے پیچھے پڑنے کا کوئی مسئلہ نہیں، اس نشانی کو لانے کا کوئی مسئلہ نہیں، اس نشانی کو لوگوں کے سامنے عام کرنے کا مسئلہ نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نظام اور ترتیب کا حصہ ہے کہ یہ نشانی خود بخود اپنے تقاضوں کے مطابق ظاہر ہوگی، مکمل ہوگی، اور جب وہ نشانی ظاہر ہو جائے گی تو ساری دنیا خود بخود دیکھ لے گی۔ لوگوں نے اسے کسی نبی پر ایمان لانے، کسی داعی اور کسی مصلح پر ایمان لانے کا مسئلہ جیسے بنا لیا ہے۔ آپ احادیث میں پڑھیں گے ایسا اس کا تذکرہ احادیث میں نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا ہے۔ تو پہلی بات یہ دیکھ لیں کہ مہدی کا مسئلہ یہ قیامت کی ایک نشانی کا مسئلہ، اور یہ نشانی جب آئے گی اس کے آنے کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے آنے کا ایک اور الارم بج گیا، ایک اور نشانی پوری ہو گئی۔ اب لوگوں کو دین پر، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین ہے اس پر مضبوطی سے جم جانا چاہیے، یہ اس کا اپنا مطلب ہے۔ میں آپ کے سامنے بڑی تیزی سے مہدی کی جو صفات احادیث میں آئی ہیں ان کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کر دیتا ہوں، ان کا تذکرہ آپ کے سامنے بڑی تیزی سے کر دیتا ہوں۔ ان صفات کو اور ان باتوں کو آپ نوٹ کر لیں گے تو آپ کو یہ کرائٹیریا مل جائے گا۔ یقین رکھیں، دو بڑی باتیں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اس کو یاد رکھیے۔ جتنی صفات احادیث میں آئی ہیں، جو مہدی برحق مہدی ہوں گے، یعنی حقیقی مہدی ہوں گے، صرف ان کے اندر یہ پوری صفات پائی جائیں گی، پوری صفات صرف انہی کے اندر پوری ہوگی۔ ان کے علاوہ قیامت تک کسی اور انسان کے اندر یہ تمام باتیں اکٹھا نہیں ہوں گی۔ البتہ ان میں سے بعض باتیں کسی کے اندر ملیں گی، کسی کے اندر دوسری بعض باتیں مل سکتی ہے۔ لہذا کبھی آپ اگر ایک دو باتیں کسی حدیث کے حوالے سے کسی آدمی کے اندر نظر آتی ہیں اور لوگ آ کے کہیں دیکھو حدیث میں لکھا ہے وہ ایسے ہوں گے اور دیکھو یہ صفت ان کے اندر پائی جا رہی ہے، تو دھوکہ نہ کھائیں۔ یہ تمام صفات ان کے اندر پورے ہونے چاہیے۔ ایک کرائٹیریا بڑا بنیادی یہ ہے، ایک بھی صفت اگر کم ہو تو وہ مہدی نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری بڑی صفت، اور یہ بڑی اہم صفت ہے، یاد رکھیے، یہ جو صفات ہیں، جو الفاظ ہیں، یہ ہو بہو ویسے ہی پورے ہوں گے، یہ مثال نہیں۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی نے جو کہا اس کا یہ مطلب نہیں، اس سے مراد یہ ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال آئے گی، میں بتاؤں گا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کا نام میرے نام سے موافقت کرے گا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام سے موافقت کرے گا۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام عبداللہ ہے تو وہ عبداللہ ہی ہوگا، اور والد سے مراد والد ہی ہوگے۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ نہیں دادا پردادا بھی والد ہی ہوتے، ان کا بھی نام ہو سکتا ہے۔ یہ وہ راستے ہیں جہاں سے مہدی ہونے کے غلط دعوے داروں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ تو دوسرا کرائٹیریا یہ ہے کہ جتنی یہ صفات آئی ہیں جیسی بتائی ہو بہو ایسے ہی پوری ہوں گی، اسی لیے وہ قیامت کی نشانی ہے۔ ورنہ اگر اس سے کوئی مثال تھی یعنی تمثیل مراد ہوتی، اس سے اس کی حقیقت نہ ہو کر اس کا کوئی اور معنی مراد ہوتا، تو پھر ان نشانیوں کے بتانے کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ تو دو صفات گرانے سے پہلے یہ دو بنیادی باتیں آپ کے سامنے ذکر کیا ہوں، یاد رکھیں پوری کی پوری صفات پائی جانی چاہیے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ جیسی بتائی گئی ویسی ہی پوری ہونی چاہیے، اس کا کوئی اور مطلب نکال کر نہیں بتایا جا سکتا۔ جیسے ایک خزانے کا ذکر آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس خزانے سے مراد وہ جو ہے پیٹرو ڈالر ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں اس خزانے سے مراد فلاں ہے۔ دجال کا ذکر آیا تو لوگ کہتے ہیں دجال سے مراد میڈیا ہے، دجال سے مراد فلاں ہے۔ نہیں، یہ دیکھیے آپ کو مس گائیڈ کرنے کے لیے یا آپ کو صحیح مہدی کی پہچان سے غلط مہدی کی تصدیق کی طرف لے جانے کے لیے لوگ یہاں سے دروازہ کھولتے ہیں۔ تو نشانیاں جیسی کی ویسی پوری ہوں گی۔ یہ دو باتیں اگر آپ یاد رکھتے ہیں تو چلیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی اپنی شخصی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے زمانے کے حالات، اور جب وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئیں گے، ان تینوں سے متعلق بہت ساری باتیں احادیث میں آئی ہیں۔ میں ان کو آپ کے سامنے پڑھتا جاتا ہوں، آپ ایک ایک صفت نوٹ کرتے چلی جائیے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے مسند احمد، ترمذی، ابو داؤد ان تینوں میں آئی ہوئی ایک حدیث آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا، خود امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے، اور امام احمد شاکر نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تذهب او لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، وفي رواية لأبي داود يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی، یعنی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی یہاں تک کہ عرب پر حکمران بنے گا، بادشاہ بنے گا، عرب کا بادشاہ بنے گا، یملک مالک یعنی ملک بنے گا، رجل من اہل بیتی میرے اپنے گھر والوں میں سے ایک آدمی جس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا، اور ابو داؤد کی ایک اور روایت میں مزید یہ اضافہ ہے اس کے والد کا نام یعنی ان کے ابا کا نام میرے ابا کے نام کے مطابق ہوگا۔ اس ایک حدیث میں کئی باتیں۔ سب سے پہلی بات یملک، وہ بادشاہ ہوگا، وہ جو ہے بادشاہ ہوگا۔ ایک منٹ، ذرا سے ایک منٹ ویٹ کریں۔ سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی یملک یعنی وہ بادشاہ ہوگا۔ امام مہدی ان کا آغاز چاہے جیسے بھی ہو وہ جو ہے بادشاہ بنیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہدی ہونے کا جو بھی دعویٰ کرے اور وہ بادشاہت نہ حاصل کر سکے، اقتدار حاصل نہ کرے، وہ مہدی ہو ہی نہیں سکتا، وہ کوئی بھی ہو، بقیہ ساری باتیں پوری ہو تب بھی اگر ملک نہ ہو تو وہ جو ہے مہدی نہیں ہو سکتے۔ ایک بات العرب، اللہ کے نبی نے کہا وہ بادشاہ بھی کہاں کا ہوگا؟ عرب کا بادشاہ ہوگا، یملک العرب، عرب کا بادشاہ یا عربوں کا بادشاہ ہوگا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرب کے علاوہ کہیں کا بھی کوئی انسان وہ بادشاہ ہو کر بھی دعوے دار ہوگا، وہ مہدی نہیں ہو سکتا۔ یہ جتنے مہدی ہونے کے دعوے دار ہیں نا ہندوستان میں، پاکستان میں، یا پھر یہ کہ کسی اور ملک میں کہیں بھی، ان میں سے کوئی بھی مہدی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا یملک العرب کا رجل۔ اب اگر کبھی کسی وقت میں کوئی عورت کہے میں مہدی ہوں تو وہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا رجل، ایک آدمی، مرد ہوگا وہ۔ تیسری بات، چوتھی بات اللہ کے نبی نے کہی من اہل بیتی،
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने घराने से होगा। अब अगर कोई ऐसा आदमी है जिसका नसब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा नहीं, साबित नहीं है, और जाहिर बात है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से है, ये नसब मेहदी होने के दावे के बाद तो नहीं ना पता चलता, पहले से मालूम होता है कि ये आदमी खानदान रसूल में से है कि नहीं है, ये मसला पहले से मालूम शुदा होता है। तो जो आदमी ऐसा हो कि वो ये दावा करे कि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान से है, लेकिन ये दावा कब सामने आ रहा है? मेहदीयत के दावे के बाद आ रहा है। तो वो दावा खुद अपने आप में इस बात का तकाजा करता है, पहले इसी को तहकीक कर लो कि क्या ये आदमी सच्चा है कि नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद कुछ सिफात अहले बैत के बाद मजीद ये भी बताया है, मैं आगे वाली हदीस पढ़कर उसमें बताऊंगा कि वो हजरत हसन इब्न अली, हजरत फातिमा की औलाद में से होगा, हजरत हसन इब्न अली की औलाद में से होंगे, ये भी है। तो मैं उसकी तरफ आऊंगा, लेकिन मिन अहली बैती अल्लाह के नबी ने कहा तो खानदान रसूल में से होना चाहिए उसको। और आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया युवातिउ इस्मुहु इस्मी, उनका नाम मेरे नाम के मुताबिक होगा। अब यहां देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम दो थे, एक मोहम्मद, दूसरा अहमद। बाकी अल्लाह के नबी की सिफात बहुत है, अल्लाह के नबी की सिफात बहुत सारी। नाम जो अल्लाह के नबी के थे दो नाम थे, एक मोहम्मद, दूसरा अहमद। अब यहां युवातिउ इस्मुहु इस्मी, उनका नाम मेरे नाम के मुताबिक होगा। तो यहां क्या करेंगे, यहां देखेंगे कि सहाबा ताबीन तबे ताबीन ने कौन सा नाम समझा है या कौन सा नाम मुराद लिया है। इसलिए कि जाहिर बात है ये मेहदी की हदीसें 1450 साल से चली आ रही, तो इनका एक मफहूम था ना। तो आप अगर देखेंगे कई रिवायतों की रोशनी में अहले इल्म ने सराहत के साथ लिखा है कि उनका नाम मोहम्मद होगा, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला होगा। युवातिउ इस्मुहु इस्म, तो जिस आदमी का नाम मोहम्मद ना हो, नाम मोहम्मद ना हो, वो आदमी मेहदी नहीं हो सकता। अब शकील बिन हनीफ के मुत्तबीन ने एक बात की, नहीं उनका नाम मोहम्मद हनीफ है। हम सब जानते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में किसी का नाम मोहम्मद हनीफ अगर रखते हैं तो उनका असल नाम हनीफ होता है। मोहम्मद तो लोग बरकत के लिए लगाते हैं, अहमद नाम के साथ लोग बरकत के लिए लगाते हैं, असल आदमी का जो नाम होता है वो हनीफ होता है। तो नोट करके देखें कि उनका नाम मेरे नाम के मुताबिक होगा, यानी उनका नाम मोहम्मद होगा, उनका नाम मोहम्मद होगा। आगे पीछे की जो इजाफी चीजें लोग जो कर रहे हैं, ये जो चीजें इनको आपको समझनी पड़ेगी। अबू दाऊद की एक और रिवायत में अल्लाह के नबी ने कहा वस्म अबी ही इस्म अबी, उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम के मुताबिक होगा, यानी अब्दुल्ला होगा। अल्लाह के नबी के वालिद का नाम अब्दुल्ला। आप देखिए एक ही हदीस में अल्लाह के नबी ने कितनी सिफात गिना दी। दूसरी हदीस आपके सामने मुस्तदरक हाकिम और सुनन अबी दाऊद की जिक्र करता हूं, शेख अलबानी ने इसे हसन करार दिया। हजरत अबू सईद खुदरी रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल महदी मिन्नी अजलल जबहती अक़नल अनफी यमलउल अर्द क़िस्तन व अदला कमा मुलिअत ज़ुल्मन व जौरा यमलिकु सबअ सिनीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि महदी जो होंगे वो मिन्नी यानी मेरे घराने से होंगे, अजलल जबहा कुशादा पेशानी वाले होंगे, यानी बाल उनके जो है पेशानी जो है ज्यादा कुशादा होगी। अक़नल अंफ, नाक उनकी जिसको हम कहते हैं खड़ी नाक, बिल्कुल सीधी नाक होगी, तवील लंबी नाक होगी। अब जिस आदमी की पेशानी कुशादा ना हो या पेशानी तो कुशादा हो लेकिन नाक बिल्कुल सीधी खड़ी नाक ना हो, वो मेहदी नहीं हो सकते। तीसरी बात अल्लाह के नबी ने कही यमलउल अर्द क़िस्तन व अदला, पूरी जमीन पर अदल इंसाफ का बोलबाला कर देंगे। हमने कहा ना यमलिकुल अरब, वो अरब का बादशाह होगा ना, वो अरब के बादशाह होंगे मेहदी, तो पूरी जमीन में अदल इंसाफ आम हो जाएगा। अब ये जितने महदवियत के या मेहदी होने के दावेदार हैं, इनमें से कोई ना बादशाह हुआ ना किसी जुल्म का खातिमा ये कर सका। अब अगर कोई कहे नहीं उस जुल्म के खातिमे का मतलब ये है, तो आप समझ जाइए मतलब बताने के चक्कर में आपको कहीं और ले जा रहे हैं। यमलउल अर्द क़िस्तन व अदला, पूरी जमीन में अदल इंसाफ आम कर देंगे। कमा मुलिअत ज़ुल्मन व जौरा,
جیسا کہ وہ ظلم اور بے انصافی سے بھری ہوئی تھی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہدی کے آنے سے پہلے ظلم اور جور کا بول بالا ہوگا، یہ بھی نشانی ہے، اور ان کے آنے کے بعد جو کچھ ظلم تھا اس کا خاتمہ ہوگا، یہ بھی نشانی ہے. یہ دونوں ہوں گی. اور اگلی بات کہی یملک 7 سنین، وہ بادشاہت پر 7 سال رہیں گے، 7 سال تک بادشاہ اور حکمران بن کر رہیں گے. اب جو آدمی مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد 7 سال سے زیادہ رہے، اس کا مطلب وہ مہدی نہیں ہو سکتا. 7 سال سے زیادہ رہے وہ مہدی نہیں ہو سکتا. اور 7 سال میں مہدی ہونے کے فوری بعد 7 سال کی اگر حکومت نہ کرے، 6 سال کی بھی حکومت کرے، یا 7 سال سے آگے جا کر مطلب 20-25 سال حکومت کر لے، تو بھی وہ مہدی نہیں ہو سکتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ بتایا. اگلی حدیث آپ کے سامنے، آپ دیکھ لیجئے ایک ایک صفت کو آپ سمجھ جائیں گے کہ کتنا واضح اللہ کے نبی نے بتایا. اگلی حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، مہدی میرے اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے، میرے اپنے خاندان میں سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان بہت بڑا ہے، اللہ کے نبی کا خاندان بڑا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے. خاص طور پر تو اہل بیت میں سے ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہونا ضروری. اب اگر کوئی حضرت عباس جو اللہ کے نبی کے چچا اور اہل بیت میں سے حضرت عباس کے خاندان سے کوئی آ جائے، یا مان لیں مسلم بن عقیل جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے، ان کے خاندان سے کوئی نکل کر آئے، وہ خاندان رسول میں سے تو ہے لیکن حضرت فاطمہ کے خاندان سے نہیں، وہ بھی نہیں ہو پائیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں بعض اہل علم نے ایک دوسری روایت کی روشنی میں اور تخصیص کی ہے کہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے بھی حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، اور اس کو ہم کہتے ہیں حسنی ہوں گے، حسینی نہیں ہوں گے. یعنی حضرت حسین ابن علی کی اولاد میں سے نہیں، حسن ابن علی کی اولاد میں سے ہوں گے. یہ بھی ایک علامت ہے. اگلی روایت آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، امام احمد اور ابن ماجہ وغیرہ کی روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المہدی منا اہل البیت یصلحہ اللہ فی لیلہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مہدی ہم خاندان والوں میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو ٹھیک کر دے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یصلحہ اللہ فی لیلہ، ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک کر دے گا. اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کی توبہ قبول کرے گا، ایک ہی رات میں ان کو اللہ توفیق سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ ان کو درست کر دے گا. جبکہ اس سے پہلے وہ ایک عام آدمی تھے، ایک عام انسان کی طرح جیتے تھے. یعنی جیسے ایک عام انسان ہوتا ہے، نیکیاں بھی ہیں، گناہ بھی ہیں، زیادہ جو ہے لوگوں کے اندر نہ ان کا کوئی چرچا ہے نہ کوئی مسئلہ ہے، لیکن ایک ہی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اچانک ان کو اٹھا کھڑا کرے گا. ایک ہی رات کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے مہدی بنا کر ظاہر کر دے گا. اب رہے وہ لوگ جو مہدویت کا دعویٰ کیے، سالہ مہدی ہونے کا دعویٰ کیے، کئی سال نکل گئے اور ابھی تک ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ وہ مہدی نہیں ہو سکتے. اس سلسلے میں ایک اور روایت بھی ہے سنن ابن ماجہ کی، بعض اہل علم نے اس کی تصحیح کی ہے اور اس میں ذرا تفصیلات اور آئی ہیں. اور وہ تفصیلات کیا ہیں؟ میں نے کہا نا اس کو بعض اہل علم نے توثیق کی ہے، جبکہ بعض اہل علم کی نظر میں یہ روایت متکلم فی، لیکن جن کے پاس ثابت ہے ان کے مطابق مزید صفات یہ ہیں کہ یقتتل عند کنزکم ثلاثۃ کلہم ابن خلیفہ، تمہارے اپنے خزانے کے سلسلے میں 3 لوگ جو ہے لڑیں گے، ان میں سے ہر ایک کسی خلیفہ کا بیٹا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی ایسا آدمی جو عام لوگوں میں سے ہے، اس کا مسئلہ ہے ہی نہیں. یہ جو خلفاء ہوتے ہیں ان کا تینوں میں سے ہر ایک کا باپ اپنے اپنے وقت کا خلیفہ رہا ہوگا، خلیفہ کے بیٹے ہوں گے اور وہ ایک خزانے کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑیں گے. یہ کون سا خزانہ ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد کنز الکعبہ، کعبۃ اللہ کا خزانہ ہے. آپ دیکھیں پوری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پورا مسئلہ ہے ہی عرب کا، ہے ہی مسئلہ
وہاں کا۔ اور اس کے بعد آگے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ آپس میں لوگ لڑیں گے لیکن یہ خزانہ کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اسی دوران مشرق کی سمت سے کالے جھنڈے نکل کر آئیں گے، یعنی مشرق کی سمت سے ایک لشکر آئے گا، اور آنے کے بعد وہ لڑیں گے، یہاں جو لوگ رہیں گے نا ان سے لڑیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا جس کو میں یاد نہیں رکھ سکا، حضرت صوبان جو راوی ہے کہتے ہیں کہ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا، لیکن یہ کہا کہ گویا یہ مہدی کے آنے کی علامت ہوگی، اور جب تم اس مہدی کو دیکھو تو تم کیا کرو، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، چاہے تمہیں برف پر پھسلتے ہوئے جا کر ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہو، اس لیے کہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے بھیجے گئے خلیفہ اور مہدی ہیں۔ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کی تفصیل میں بعض اہل علم نے یہ مزید تفصیلات لکھی ہیں کہ مہدی کا ظہور جو ہوگا وہ مشرق کی سمت ہوگا، لیکن ان کے ہاتھ پہ بیعت حکمران ہونے کی جو ہوگی وہ کعبۃ اللہ میں رکن حجر کے پاس ہوگی، وہاں ان کے ہاتھ پر ان کی امامت پر بیعت ہوگی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی صفت بیان کی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی علامت، یہ جو مہدی ہوں گے ان کی ایک اور صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ یہ جو ان کی حکومت کا دور ہوگا، 7 سال کا جو دور ہے نا، اس 7 سال کے دور میں یہ مسلمانوں کے حکمران ہوں گے، اور جو حکمران ہیں وہی امامت بھی کرتے ہوں گے۔ تو یہ امامت کر رہے ہوں گے، کہاں امامت کر رہے ہوں گے؟ ملک شام کے اندر، وہاں کی دمشق کی جامع مسجد میں، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور وہیں جو ہے دجال کبھی آئے گا۔ حضرت عیسیٰ جب نازل ہوں گے تو لوگ امام مہدی کی امامت میں نماز کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد حضرت مہدی کہیں گے کہ آئیے آپ آگے بڑھ کر امامت کیجئے، تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ اعزاز دیا ہے کہ تمہیں کا امام جو ہوگا وہ تمہیں میں سے ہوگا، تم میں سے جو امام ہوگا وہ تمہیں میں سے ہوگا، اور حضرت امام مہدی امام بن کر حضرت عیسیٰ ان کے مقتدی بن کر نماز مکمل کرے گے۔ اب اس کے بعد وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہو جائیں گے، مہدی حضرت عیسیٰ کے ساتھ۔ اب اس کے بعد مہدی کا تذکرہ نہیں کب کیسے انتقال ہوگا، لیکن وہ 7 سال والی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مہدی کا انتقال اس کے بعد ہو جائے گا کسی مرحلے میں۔ یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ چلے گا، قیادت حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا قتل کریں گے۔ بعض روایتوں کی روشنی میں اہل علم نے کہا دجال کو قتل کرنے تک مہدی حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہیں گے۔ اب آپ دیکھیں دجال جو کہ حقیقی دجال ہے وہ بھی آنا مہدی کی علامت ہے، اسی کے ساتھ حضرت عیسیٰ کا آنا یہ بھی علامت ہے۔ آج تک کسی مہدی کے ساتھ یہ ہوا نہیں، اور حقیقی مہدی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ یہ ہونے والا نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے صفات بیان کی ہیں۔ یہ مختصر سے چند صفات ہیں جو مہدی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ مسئلہ بہت سیدھا ہے کہ کچھ مخصوص صفات والے، یہ والی ایک شخصیت، ایک حکمران، ایک حاکم جو عرب کے علاقے میں آئیں گے وہ مہدی ہوں گے، اور مسلمان ان کی اپنی سلطنت میں امن و امان کے ساتھ اور پوری دنیا کے اندر انصاف کے بول بالے کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اور انہی کے دور میں دجال بھی آئے گا، لیکن ان سے امام مہدی نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لڑیں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہ مسئلہ مشرق کے علاقے سے وہ شروع ہوگا، تو بیعت ان کی کعبۃ اللہ کے پاس ہوگی، اور اس کے بعد مسئلہ ملک شام میں آ کے ایک طرح سے ختم ہوگا۔ یہ مہدی کی صفات کا مسئلہ ہے۔ اب ہمارے اپنے دور میں ہو کیا رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بہت مختصر کر کے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر۔ ہمارے اپنے دور میں ہو کیا رہا ہے، اس مسئلے کا استغلال 2 قسم کے لوگوں نے پوری تاریخ کے اندر کیا۔ میں آج اگر آپ کو بولوں تو تعجب نہ کریں، تاریخ اسلام اگر آپ پڑھیں گے 100 سے زیادہ لوگ آپ کو ملیں گے جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ آج شکیل بن حنیف جیسے ایک آدمی کا مسئلہ نہیں، یا پھر ان سے پہلے جو فرقہ مہدویہ کے امام مانے جانتے محمد جون پوری، صرف ان کا مسئلہ نہیں، یا آج بھی
پڑوسی ملک پاکستان میں یا پاکستان سے جڑے ہوئے دیگر وہاں سے متعلق لوگ جو ویسٹرن کنٹریز میں بیٹھے ہیں، میں مہدی کہتے ہیں، یہ دعوے دار، ان کا حساب و کتاب نہیں. جو لوگ پکے دعوے دار بنے، جن کا بڑا لمبا سلسلہ چلا، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سب کے سب ایسے دعوے دار بن کر آئے، لیکن ان میں سے کسی کے اندر یہ صفات جو ہے نہیں پوری ہو سکی. اسی لیے یہ صفات یاد رکھیے، یہی مہدی ہیں. اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کی خلافت قائم ہو جائے تب جا کر ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا، سفیان رحمت اللہ علیہ نے مہدی کے سلسلے میں ایک بڑی پیاری بات کہی ہے. کہا ہے کہ اگر تم سنو کہ مہدی ظاہر ہو گئے تب بھی دوڑو نہیں ان کی طرف. سبحان اللہ. یہاں تک کہ تم یہ دیکھ لو کہ امت کے علماء نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، تب جا کر تم ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جتنے مہدی کے دعوے دار ہیں سب کے سب ان پڑھ یا پھر گنوار قسم کے بھولے بھالے مسلمان، سیدھے مسلمان جو دین زیادہ نہیں جانتے، ایسے مسلمانوں کو پکڑ کر پہلے اپنا پیروکار بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کا ذہن بناتے کہ دیکھو ہر نبی کی مخالفت ان کے دور کے حکمرانوں نے، علماء نے کی نا، ایسے مہدی بھی جب آئیں گے تو علماء ان کی مخالفت کریں گے. سفیان رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں مہدی کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، یہ نبی کی نبوت کی تصدیق کا معاملہ نہیں، یہ قیامت کی نشانی کو پہچاننے کا معاملہ ہے. اور یہ پہچان چونکہ اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی یہ کرائٹیریا آپ کا دیا ہوا ہے، اس لیے علماء ہی ان کو پہچانیں گے. اور علماء کو جب دیکھو کہ وہ پہچان لے تب تو ان کے ساتھ جو ہے وہ لو. یہ حضرت سفیان رحمت اللہ علیہ کا قول ہے. میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ آپ صرف ان صفات کو یاد رکھیے، اور جب مہدی آئیں گے وہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کسی غار میں، کسی بند کمرے میں، کسی بستی میں جا کر پیچھے رہنے کا معاملہ ہو. نہیں، وقت اجازت نہیں دیتا تو ورنہ میں آپ کے سامنے موازنہ کر کے بتاتا کہ شکیل بن حنیف ہو یا محمد جون پوری ہو یا آج جو پڑوسی ملک میں بعض لوگ گمنام قسم کے، بہت زیادہ نہیں، وہ جو دعوے دار تھے، یا ہمارے اپنے اس ملک کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی گزرا ہے، جھوٹا دعوے دار نبوت کا، وہ بھی کہتا تھا میں مہدی ہوں. ایسے جو لوگ دعوے دار ہیں، کیا کیا انہوں نے کھلواڑ کیا ہے نصوص کے ساتھ، کیسے احادیث کے معنی کو ٹویسٹ کیا ہے، موڑ کر انہوں نے مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کی اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. میں وہ ساری مثالیں نہیں دوں گا، لیکن ایک واقعہ آپ کو ضرور سناتا ہوں، بڑا دلچسپ ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ایک مسئلہ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، بلکہ کئی بار شیطان خود ان کو دھوکہ دیتا ہے، شیطان ان کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے. جو مہدی ہونے کے دعوے دار ہوتے ہیں نا، شیطان ان کو دھوکہ دیتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان جو کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک صاحب تھے، بڑے نیک، بڑے عبادت گزار آدمی تھے، بڑے نیک، بڑے عبادت گزار آدمی تھے. تو شیطان نے آ کے ان کے دل میں وسوسے ڈالے، کہا کہ دیکھو تم مہدی ہو، تم مہدی ہو. خود ان کے دماغ میں ڈال رہا ہے تم مہدی ہو. میں مہدی ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں میں مہدی نہیں ہو سکتا. میں کہاں سے ہو سکتا، میرا نام تو احمد ہے اور مہدی کا نام تو محمد ہوگا. وہ خود اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں، جو شیطان ان کے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے جواب دے رہے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا، یہ واقعہ پڑھ کے دیکھیا. تو انہوں نے کہا کہ میں احمد ہوں، محمد کا مہدی تو محمد ہوں گے. تو اس نے، شیطان نے کہا اللہ کے نبی کا ایک نام احمد بھی تو تھا، تو بات اللہ کے نبی نے کہی ہے کہ میرے نام سے موافقت ہوگی، چاہے محمد ہو چاہے احمد ہو. اللہ کے نبی سے موافقت ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ مان گئے، یعنی دھوکے میں آ گئے. کہا ہاں واقعی میرا نام تو احمد ہے، اب اللہ کے نبی کے نام سے موافقت ہو رہی. کہا اب لیکن میرے والد کا نام تو جو ابراہیم ہے، احمد ابن ابراہیم ہوں میں، اور اللہ کے نبی کے والد کا نام عبداللہ تھا. تو اس نے کیا کہا معلوم؟ شیطان نے کہا دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی نسل سے ہیں؟ حضرت اسماعیل کی نسل سے. حضرت اسماعیل کے والد محترم کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہے. اس طرح انسٹنٹ، یعنی فوری والد تو نہیں، آپ کے فوراً پہلے نمبر پہ ابا نہیں، لیکن آپ کے ابا والد، ان کے دادا پردادا، یعنی آپ کا نسب جا کے حضرت ابراہیم سے ملتا ہے کہ نہیں؟ کہا کہ ہاں ملتا ہے. تو آپ کے والد ہوئے کہ نہیں؟ کہا ہوئے. تو کہا اس کا مطلب یہ ہوا تم احمد ابن ابراہیم ہو، یعنی تمہارا نام نبی کے نام کے موافق ہے اور تمہارے والد کا نام اللہ کے نبی کے والد کے نام کے موافق ہے، اس لیے تم مہدی ہو.
शेख इस्लाम ने तैमिया ने लिखा है, इस धोखे में आने के बाद उसने जाके मेहदी होने का दावा कर दिया, कहा मैं ही मेहदी हूं और अहमद इब्न इब्राहिम अल्लाह के नबी के नाम से मेरा नाम मुवाफिक है और अल्लाह के नबी के जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मेरे वालिद का नाम मुताबिक रखता है, मैं मेहदी हूं। ऐसे दावेदार आपको कदम कदम पे मिलेंगे। मैंने कहा ना कि डिट्टो जो अल्फाज जैसे आए वैसी ही ये चीज पूरी होगी, वरना शैतान इस तरह खिलवाड़ करता रहेगा, वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ही होंगे। इसलिए कि 1450 साल में इस हदीस की जो तफसीर तशरीह उम्मत ने की है वो यही कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह वो होंगे। मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूं। आपको मालूम है 1400 हिजरी जब मुकम्मल होकर पहला मुहर्रम की तारीख आई ना, यानी मुहर्रम 1 आई जब, तो जुहैमान का फितना यानी हरम मक्की में कुछ लोग दाखिल हो गए और उन्होंने हरम पे कब्जा कर लिया, हाजियों को कत्ल किया और वहां पर उन्होंने मेहदी होने का दावा किया और बाकायदा नाम उस आदमी का मोहम्मद था और काबतुल्लाह के पास उसके हाथ पे बैयत हुई, अरब में से था और अपनी बादशाहत का गोया उसने ऐलान किया। और बाज रिवायतों में एक और सिफत आई है कि मेहदी जब अपनी खिलाफत का ऐलान करेंगे ना तो एक लश्कर उनसे लड़ने के लिए आएगा तो उस लश्कर को धसा दिया जाएगा। तो आपको मैं बताऊं, ये लोग ये सारी चीजें होने के बाद इंतजार करते थे कि अभी एक फौज हमसे लड़ने के लिए आएगी और वो फौज धसा दी जाएगी। वो काबतुल्लाह में बैठे हुए भी इंतजार कर रहे थे। आप फितने जुहैमान को अगर पढ़कर देखें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाज मुहक्किकीन ने जो इस फितने पर तहकीक के लिखा है कि वहां भी शैतान ने खिलवाड़ किया था। बाज लोगों के मेहदी जिसके बारे में दावा किया गया उसके साथियों के ख्वाब में आकर ये बात बताता था कि ये जो तुम्हारा साथी है ना मोहम्मद, यही मेहदी, इसको ले जाओ, इसके हाथ पे बयात करो। क्या हुआ? आया और आकर गिरफ्तार हुआ और गिरफ्तार होकर उसके बाद में खत्म हो गया। तो आप देखें कि इस किस्म के तजर्बात बहुत हुए, लेकिन सारे लोगों ने मिलकर ना तो जो है उम्मत का कोई भला किया, उल्टा उसके मुकाबले में उम्मत को गुमराह किया। और उससे आगे बढ़कर ये जो आजम के जो मेहदी होने के दावेदार हैं, देखिए मेहदी होने के दावेदार दो किस्म के लोग। एक तो वो लोग हैं जिन्होंने हुकूमत हासिल करने के लिए मेहदी के इस अकीदे का सहारा लिया, इनकी बड़ी लंबी फहरिस्त। और दूसरी तरफ मजहबी रहनुमा की हैसियत से इसका इस्तेगलाल करने वाले बहुत सारे हुए। और हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर ऐसे मजहबी रहनुमा जो हैं ये बहुत ज्यादा हैं। ये लोग क्या करते हैं पता है आपको? ये भोले भाले लोगों को ऐसी ही पट्टी पढ़ाते हैं, कहते हैं कि ये मसला गोया नबी के बाद नबी पर ईमान लाने जैसा है, अगर तुम मेहदी पर ईमान नहीं लाए तो तुम मुसलमान ही नहीं। याद रखो, ये ऐसा कोई मसला नहीं, ये सिर्फ एक निशानी का है। एक आदमी उस निशानी को पहचानता है, क़यामत और करीब आ गई उसका पता चलता है। अगर कोई निशानी को पहचान ना सके तो उसका ईमान महफूज है, उसका ईमान बाकी है। ये बड़ा अहम मसला है, आपको समझना चाहिए। लोग जो धोखा खाते हैं वो ये समझते हैं जैसे अगर अल्लाह के नबी की बेइज्जत के बाद कोई अल्लाह के नबी पे ईमान ना लाए तो यहूदी नसरानी होकर भी उसका ईमान नहीं। लोग मेहदी के मसले को ऐसा मसला बना बैठे, इसीलिए जाते हैं खुफिया तौर पे मुलाकातें करते हैं, आते हैं अपनी बस्तियों में खुफिया दावत देते हैं, नहीं मेहदी आ चुके हैं, उन पर ईमान लाना जरूरी है, अगर ईमान नहीं लाओगे तो गोया तुम मुसलमान नहीं रहोगे। अल्लाह के बंदो, क़यामत की एक निशानी, कितनी और निशानियां हमारे आसपास हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, ईमान लाते नहीं, तो क्या उसकी वजह से दायरे इस्लाम से बाहर निकल जाएंगे? और अगर कोई आदमी मेहदी को पहचानने में गलती कर रहा है तो क्या होगा उसकी वजह से? वो दायरे इस्लाम से बाहर नहीं जाएगा। अल्लाह के बंदो, मोमिन है, मुसलमान है। तो बात को मैं और ज्यादा तूल देना नहीं चाहता। आज के दर्स में मैंने बहुत मुख्तसर सी कोशिश की कि आप उन सिफात को पहचाने जो मेहदी की कुरान और सुन्नत के अंदर आई हैं, और उन सिफात को पहचान कर इस मेहदी के आने का जो मसला है उसको पहचाने कि इसकी हैसियत एक निशानी की है। ये ईमान और कुफर का वो मसला नहीं जैसे नबी के बाद नबी पर ईमान लाना जरूरी हो। तो मेरे ख्याल में इतनी बातें आपके लिए काफी होनी चाहिए। मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हजरात और ख्वातीन को जो कुछ हम और आप कहते हैं इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, और जो कुछ हम और आप नहीं जानते उसे मजीद सीखने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मैं एक मरतबा फिर ब्रदर अजीज शाकिर मत्ता हफिज़हुल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज यहाँ मदऊ करके एक तरह से हमारे भाइयों बहनों के सामने इस अहम मसले पे गुफ्तगू करने का मौका दिया।
اللہ ताला आपकी खदमात को कबूल फरमाए और आपसे मजीद खदमात लेता रहे। और आज इस मजलिस में जो शरीक सामीन है, अल्लाह हम सबको इल्म नाफे, अमल सालेह और उसके साथ साथ रिज़्क़ हलाल नसीब फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व बारकल्लाहु फ़ीकुम। मैं शेख मोहतरम का तहे दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह शेख मोहतरम ने हमारी दावत पर लब्बैक कहते हुए हमारे एकेडमी में तशरीफ़ लाए और बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में, बड़े प्यारे अंदाज में आपने रोशनी डाली। और ये बड़ा आज का अहम मसला जैसा आपने देखा, इन चीज़ों को हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। और जहाँ जहाँ लोग इस नाम से धोखा देते हैं तो किताब व सुन्नत की रोशनी में हमें अलर्ट होना चाहिए और ख़ुद भी अपने ईमान की और अक़ीदे की हिफाजत करनी है और अपने रिश्तेदारों और अपने ख़वीश व अक़ारिब के ईमान और उनके अक़ीदे की भी हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं शेख मोहतरम का और एक मरतबा हमारी एकेडमी अल-बलाग अरबिक एकेडमी से शेख मोहतरम का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप तमाम हज़रात व ख़वातीन मुशाहिदीन और मुशाहदात का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त देकर शेख के खिताब से इस्तिफ़ादा किया। आप तमाम का अल-बलाग एकेडमी की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया है। इसी पर मजलिस का इख्तिताम किया जाता है। मजलिस की दुआ पढ़कर मजलिस से फारिग हो जाएं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।